نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے ان یہودیوں میں سے بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ الا امانیہ انہم الا امانیہ، مگر وہ اپنی آرزوؤں اور خواہشات پر ہی چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض اپنے وہم و گمان پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ان میں جو بہت سے یہودی ان پڑھ ہیں ان کو کتاب کے بارے میں بالکل علم نہیں، اپنے مذہب کو وہ نہیں جانتے، نہ ان کو ان کے علماء نے صحیح بتایا ہے، بلکہ ان کے نزدیک جو ان کی اپنی آرزویں ہیں، اپنی خواہشات ہیں، وہی ان کا مذہب ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اپنے گمان پہ ہی چلتے ہیں، یعنی کہ جسے وہ صحیح سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جس پر عمل کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ جو ان کے علماء تھے یہودیوں کے علماء تھے، انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عوام کو اندھیرے میں رکھا تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے، ان کی عوام کو حقائق کا پتہ نہ چلے اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کر سکے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھ لیا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب بنا دیا۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور پھر ان کو بہت تھوڑے مول میں فروخت کر دیا، بیچ دیا، یعنی کہ پیسے لیے اور فتویٰ دیا، جو کوئی بھی آیا اس کو اس کے ذہن کے مطابق فتویٰ دیا، پیسے لے لیے اور فتویٰ دے دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچ دیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس پر جو انہوں نے کمایا۔ یعنی کہ یہ ان کے جو یہودیوں کے علماء تھے ان کا ایک معیار بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا کام تھا، ان کو اپنے مذہب سے کس قدر لگاؤ تھا اور کتنی دلچسپی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھ لیتے، کوئی افسانہ لکھ لیتے، اپنی سوچ کو لکھ لیتے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ بنا دیتے۔ اپنے اجتہاد کو، اپنے قیاس کو، اپنی فقہ کو، اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے، پھر اسی کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ مذہب کتاب بنا کے پیش کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ صحیح کتاب تھی یعنی تورات اور زبور تھی اسی میں اس کو شامل کر لیتے اور وہ اسی کا حصہ بن جاتا۔ اور جس طرح تورات پر
ان کے لیے عمل کرنا ضروری تھا، اس طرح ان کے لکھے ہوئے پر بھی عمل کرنا ضروری ہو گیا، اور جو جن چیزوں سے تورات نے منع کیا تھا تو ان پہ ان کا لکھا ہوا جو اس کے مطابق وہ بھی روک دیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ حلال اور حرام کے بھی اختیار بھی ان کو مل گیا، اور جائز اور ناجائز کا اختیار بھی ان کو مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز کو اللہ کے دین میں شامل کر لی، اللہ کی کتاب میں شامل کر لی، تو اس طرح دین میں تحریف کی، دین کا اصل حلیہ جو تھا انہوں نے بگاڑ دیا، اور پھر جو انہوں نے لکھا تھا اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیچ دیا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ فَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کا پابند ہے۔ نہ تو تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا پابند ہے، تو پھر تم کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہو، وہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہ کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کا پابند ہے۔ ما لا تعلمون، جسے تم خود نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ تم لگا دیتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں چھوئے گی، تمہیں ضرور چھوئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، مگر چند دن کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی تھوڑی بہت سزا، ہماری غلطی کی سزا ملی بھی تو چند دن کے لیے ملے گی، پھر ہم جنت میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس معاہدے کا پابند ہے؟ بالکل نہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کا پابند ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو پھر تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ الزام لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا تم سے نہ کوئی معاہدہ کیا ہے، نہ اس کا کوئی پابند ہے، اور نہ تمہیں ہی پتہ ہے، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، ہرگز نہیں، کیوں نہیں، جو بھی برائی کرے گا وہ برائی اس کو گھیرے گی، جو برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کی سزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، ضرور ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند دن کی ملے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب، کیوں نہیں، سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، جس نے جو برائی کی اسے اس کی سزا ہر قیمت پہ ملے گی۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سزا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرور ملے گی۔ اس لیے یہ یہودیوں کا فلسفہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پسندیدہ قوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا، ہم جو کہیں کریں، جو ہمارا جی چاہے ہم کرتے پھریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جو وہ غلطی کریں گے، جو وہ کوتاہی کریں گے، ان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ راضی ہے وہی کریں، جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احتمال ہو، اندیشہ ہو، اس سے ہم بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جو کوئی بوئے گا وہی وہ کاٹے گا، جو کوئی کرے گا وہی بھرے گا۔ اگر گناہ کرے گا سزا ملے گی، نیکی کرے گا جزا ملے گی، اچھا کام کرے گا جنت ملے گا، برا کام کرے گا تو دوزخ ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات
اور اپنی من مانیوں پہ نہیں چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔